إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز دینی بہنوں اور پیاری بچیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آج پھر ہم سب کو جمع کیا ہے بفضل ہی و بتوفیق ہی۔ اللہ کی فضل سے، اللہ کی توفیق سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہم سب آج جو ٹاپک ہے اس کو غور سے سنیں سمجھیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق بنا کے دکھا دے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور باطل کو باطل بنا کے دکھا دے اور اس سے بچنے کا راستہ بتا دے۔ ہم سب اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں، جو بھی شخص اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ جو بھی آیا ہے دنیا میں پیدا ہو گیا ہے تو اس کو ایک ٹائم گزار کے جانا ہے۔ بس سب کو اپنی اپنی باری کا انتظار کرنا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ فاتر کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ اور اللہ ہی نے تمہیں تھوڑی سی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور پھر ایک نطفے سے پیدا کیا، ایک قطرے سے یعنی پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں جوڑے بنا دیا۔ نہ کوئی عورت حاملہ ہو سکتی ہے اور نہ ہی وہ جنم دیتی ہے، بچے کو جنتی ہے، مگر اس کے علم میں ہے، یعنی اللہ کے علم کے بغیر کوئی بچہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور نہ ہی کسی عمر بڑھانے والے کی عمر میں کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے۔ کوئی نہ اپنی عمر کو کم کر سکتا ہے اور نہ کوئی زیادہ کر سکتا ہے، اور یہ سب اللہ کی کتاب میں لکھا ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ لوح محفوظ۔ بلا شبہ یہ سب اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، اللہ کے لیے ہر چیز بہت آسان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب کو، ایک حدیث میں آپ سب نے پڑھا ہوگا کہ لوح محفوظ میں دنیا بننے سے پہلے بھی قلم سے اللہ نے کہا سب کی تقدیریں لکھ دو، اور وہ لکھ دی گئی۔ پھر دوسری حدیث میں آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ دعا کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو آدمی کنفیوز ہوتا ہے کہ کیا بات ہے، لکھی بھی ہوئی ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں دعا کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، عمر کے لیے دعا کرو تو عمر بڑھ جاتی ہے، اور عمر مطلب یہ ہر طرح کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تقدیر لکھی ہوئی نہیں ہے وہاں پہ پوری، بلکہ وہ چینج ہوتی رہتی ہے۔ مقصد یہ یا اس کا مطلب نہیں ہوتا، اس کو اچھی طرح سے آپ لوگ سمجھیں کہ کیسے اس میں تقدیر بدلتی ہے اور کیا کیوں لکھا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، اللہ کو غیب کا سارا علم ہے۔ اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا دنیا میں، اور ہم سب کو، اور جنات کو اور شیطان کو، ہم سب کو کیا دیا ہے؟ فری ول، بالکل فری چوائس۔ آپ سب کو لگتا ہے نا کہ آپ چاہیں تو کھانا کو اٹھا کے منہ میں ڈالیں اور چاہیں تو نہیں کھائیں، آپ چاہیں تو اچھے کام کریں، آپ چاہیں تو نہ کریں، برے کام کر لیں۔ یہ سب آپ کو فری لگتا ہی ہے نا، ہر شخص کو لگتا ہے کہ وی آر فری، تو جو ہم کریں گے وہ لکھ دیا جائے گا۔ تو ہمیں، چونکہ ہم تو بعد میں سوچ کے پھر کر رہے ہیں اور اللہ کیا لکھا، لیکن اللہ چونکہ اس کو آگے کا پیچھے کا ہر چیز پتہ ہے، تو اللہ نے پہلے ہی سے لکھ دیا کہ اس شخص کو ہم نے یہ دیا ہے پاور
کہ سوچے سمجھے اور پھر یہ کرے گا، کیونکہ اللہ ہمارا جانتا ہے. جس طرح ایک کلاس میں کوئی ٹیچر ہوتا ہے نا، بچہ ایک فرسٹ آ رہا ہے، ایک بچہ فیل ہو رہا ہے، تو وہ جو ہوتا ہے رزلٹ میں وہ پہلے ہی سے نوٹ کر لیتا ہے کہ یہ والا بچہ فیل ہوگا، یہ بچہ پاس ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس ٹیچر کو اتنا علم ہوتا ہے کلاس کی پرفارمنس کی وجہ سے، اتنا پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ آئندہ فیل ہونے والا ہے اور یہ بچہ جو ہے پاس ہونے والا ہے. وہ لکھتا ہے یہ فرسٹ آئے گا، یہ کلاس میں لاسٹ آئے گا، 25 آئے گا، جو بھی آئے گا تو وہ لکھ لیتا ہے ٹیچر، اور بعد میں بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ ہے. لیکن وہ تو ایک تھوڑی سی نالج رکھتا ہے نا ٹیچر. لیکن اللہ جس نے کہ ہمیں بنایا، جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ تو جانتا ہے کہ ہمارا یہ بندہ ہے اور اس کو ہم دونوں چوائس دیں گے، لیکن یہ کرے گا یہی کام. ہم اس کو نیکی کا راستہ بھی دکھائیں گے، اور یہ لیکن حلال رزق کمانے کے بجائے یہ حرام ہی کمائے گا. یہ جائے گا چوری کر کے کھائے گا، حالانکہ اس کو رزق ملنے والی ہے. اور اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے اپنے بندے کو کہ اس کا کیسا نیچر ہے، یہ کیوں کر رہا ہے. لیکن تو اس اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، کیونکہ اللہ اس ٹیچر سے کہیں زیادہ آگے جانتا ہے. اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، اس بات کا تو ہمیں یقین ہے نا، ہم مسلمان ہیں تو ہمیں پتہ ہے. تو ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ہماری تقدیر میں ایسا لکھا تھا اس لیے ہم نے ایسا کیا. نہیں، ہم نہیں ایسا کرتے ہیں. آپ کی تقدیر میں یہ چیز پہلے سے جو لکھی ہے ہمیں نہیں معلوم ہے کیا لکھا ہے. کوئی بھی شخص نہیں جان سکتا، نبی نہیں جانتے تھے، کوئی عالم نہیں جان سکتا، کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ کیا آگے کو ہونے والا ہے. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا، لگ رہا ہے کہ یہ مر گیا ہے، گاڑی ادھر سے چل گئی، لیکن وہ بعد میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، زندہ چلا آ رہا ہے. کوئی بچہ ہے ابھی پیدا ہوا ہے، لگتا ہے ابھی تو اس کی 50 سال کی عمر ہوگی ہے، اگلے دن ایک وائرس لگا اور وہ ختم ہو گیا. ایک مہینے کا بھی نہیں ہوا، 2 دن کا بچہ مر گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں لکھی ہیں، اللہ کو معلوم ہے لیکن انسان نہیں جانتا. اس لیے ہمیں اپنی کوشش ہر چیز کے لیے کرنی ہے. یہ نہیں کہ کھانا سامنے رکھا ہم کہ اللہ چاہے گا تو کھانا اڑ کے منہ میں آ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا نا. ہم ہاتھ سے اٹھاتے ہیں تبھی تو کھاتے ہیں نا کھانا. ایسے ہی گھر میں بیٹھ جائیں، جاب نہیں کریں، کہہ دیں گے گھر میں خود بخود پیسہ اڑ کے آ جائے گا، نہیں ہوتا. تو ہم سب کو کرنا کیا ہے؟ محنت کرنی ہے. جتنے ہم نیک کام کریں گے اس کا ہمیں پھل ملے گا، اور ہم جتنے کام برے کریں گے اس کا بھی ہمیں ملے گا پھل. یعنی جزا اور سزا دونوں ملی ہے، یہ یقینی ہے. کچھ بھی ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں ہر کام سوچ سمجھ کے کرنا ہے، کیونکہ ایک دن مرنا ہے اور جانا ہے اللہ کے پاس. یہ حیات ہمیشہ کی ابدی حیات نہیں ہے. ابدی حیات کب ملے گی؟ مرنے کے بعد جب ہم جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو وہ جو حیات ہوگی نا، حیات بعد الموت، وہ جو فائنل ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے، وہ اصل ہماری آخرت کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. جب ایک دفعہ انسان پیدا ہو گیا نا تو اب اس کو زندہ رہنا ہی ہے. اب اس کو زندہ رہنا ہے یا جہنم میں یا جنت میں، کسی ایک جگہ رہنا ہے. تو ہمیں چوز کرنا ہے اپنا اپنا پلیس جو بھی ہے وہ ہم اپنا چوز کریں گے. اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کے پاس چوز کر کے آپ کو جانا ہے، تو آپ کو محنت کرنی ہے. دنیا میں آپ آئے ہیں، اس زندگی میں آپ کو محنت کرنی ہے. تو جو بھی شخص یہاں پہ آیا ہے یہ تو پتہ چل ہی گیا نا کہ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ یہ آئے ہیں تو جانا ہے. اپنی اپنی باری کا ہم سب انتظار کر رہے ہیں. جیسے سورہ آل عمران میں دیکھیں آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ہر شخص کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے، تم نے اعمال جو تمہارے ہیں اس کے بدلے پورے پورے تمہیں دیا جائے گا. کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ کمی نہیں کرے گا، انصاف کے ساتھ ہمیں بدلہ ملے گا. تو بس جو شخص بھی آگ سے بچا لیا گیا، ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو بے شک وہ کامیاب ہو گیا. اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کی جنس ہے. یہاں دھوکہ اور فریب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں. تو آج ہم سب اس دنیا کی زندگی میں مگن ہیں. کس وقت ہمیں اس دنیا فانی سے کوچ کرنا ہے اس کا علم ہمیں نہیں ہے. ہم سب اپنے ساتھ یہاں سے کچھ بھی ساتھ نہیں لے جائیں گے سوائے اپنے اعمال کے. جو ہم نیک اعمال کریں گے ہم صرف وہی لے جائیں گے دنیا سے، اور کچھ بھی نہیں جائے گا. جو کچھ ہے سب یہیں چھوڑ کے جائیں گے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو کہ گویا کہ تم ایک اجنبی ہو یا ایک مسافر.
مسافر یا مہمان یا اجنبی انسان کیسے رہتا ہے؟ بہت سامان بھر کے لاد کے تو نہیں لاتا، وہ جہاں پہ تھوڑی ٹائم کے لیے جا رہا ہے تو وہ بہت ہلکا پھلکا ہو کے رہتا ہے۔ آج ہم دنیا میں چیزیں بھرتے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ اگلے لمحے کیا پتہ ہم نہ ہو۔ تو میری عزیز بہنوں، آج سے ہم اپنی زندگی کی حقیقت پر غور کریں گے، سوچیں گے کہ ہم کیا یہاں پرماننٹ آئے ہوئے ہیں یا ایک مسافر کی طرح رہ رہے ہیں۔ ہمیں ہلکے پھلکے رہنا ہے۔ ہم کون ہیں، ہم کہاں آئے ہیں، کیوں آئے ہیں دنیا میں، کوئی ریزن ہے؟ ایسے ہی تو نہیں ہم آ گئے نا کہ کوئی خود بخود پیدا ہو گئے، خود بخود مر جائیں گے، خود چلے جائیں گے۔ ایسے ہی ایتھسٹ تو نہیں ہے نا ہم لوگ کہ ہمارا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے۔ تو دنیا میں بہت طرح کے لوگ ہیں نا، ایتھسٹ ہیں، کرسچنز ہیں، جیوز ہیں، ہندوز ہیں اور مسلمز ہیں، سارے ہی لوگ ہیں۔ تو ہر ایک کی الگ الگ سوچ ہے کہ کیسے ہم کہاں پیدا ہوئے، کیا مطلب کوئی چاند کو پوچھ سن رہا ہے، کوئی سورج کو، کوئی جانور کو، کوئی ہر طرح کے ہے نا۔ لیکن ہر ایک کو یہ پتہ ہے کہ مرنا ہر ایک کو ہے، ہر ایک کو بعد الموت، حیات بعد الموت پہ یقین ہے۔ صرف ایک ایتھسٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم بس مٹی میں مل جائیں گے اور ختم، ہماری کوئی زندگی نہیں، نہ کوئی پوچھ ہے نہ کچھ ہے۔ تو لیکن اہل کتاب جو ہوتے ہیں ان کے پاس تو کتابیں آئی ہیں، کیونکہ 1,24,000 پیغمبر آئے تو مختلف جگہ جگہ پہ ہر ایریے میں دنیا کے اللہ نے بھیجے۔ تو اس میں سے وہ پیغمبر اپنا پیغام لاتے تھے اور سب اسلام لاتے تھے۔ اسلامی پیغام تھا شروع سے کہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کے نبی ایک ہی پیغام لے کر آئے ہیں آج تک۔ چاہے یہود نصارہ اس کو جو بھی نام دیتے، لیکن اصل چیز آدم علیہ السلام سے اب تک اسلام ہی آیا ہے ہر طرف۔ تو اس طرح جو لوگ لادین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، ان کی ہر بات کو لاجک سے سمجھتے ہیں نا، وہ رد کر وہ ہم سنیں گے تو ہم رد کر دیں گے اس کو، اس لیے کیونکہ وہ تو کہتے ہیں نا کہ ایکسیڈنٹلی ہو گیا، ایکسیڈنٹلی دنیا بن گئی، دنیا میں ہم آ گئے، ہم بھی پیدا ہو گئے ایکسیڈنٹلی، ہر کام کیا، مریں گے تو ایکسیڈنٹلی، سب کام ان کا ہو۔ تو ان کی بات میں کوئی ایتھسٹ میں کوئی لاجک ہی نہیں ہے، تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس کو تو ہم رد کر دیتے ہیں۔ پھر ہندوؤں کو دیکھیں، جنم کہتے ہیں، وہ پنرجنم ان کا کیا ہوتا ہے کہ 1 2 3 4 7 جنم ہو کے پھر 7 کے بعد مر جائیں گے۔ تو وہ ساتوں جنم میں کہتے ہیں ایک جنم میں اچھا کام کیا، دوسرے میں اور اچھے ہم اس میں پیدا ہوں گے، اور برا کام کیا تو دوسرے جنم میں ہم اور برے ہوں گے، کبھی اتنے برے ہو جائیں گے کہ جانور، سور اور بندر اور یہ سب بنا دیے جائیں، اور بہت اچھا کام کریں گے تو ہو سکتا ہے گو ماتا بن کے بھگوان بن جائے وہ، تو ان کی پوجا کرنے لگ جائیں گے لوگ۔ تو مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگلے جنم میں ہم جو ہماری کیا کرما کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جو کام ہم کریں گے اس کے بدلے ہمیں وہ زندگی ملے گی۔ ان کا یہ عقیدہ ہے ہندوؤں کا۔ لیکن اور تمام یہود نصارہ ان کو سب کو پتہ ہے کہ ہاں اللہ نے پیغمبر بھیجے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کے پاس تورات، زبور، انجیل سب بھیجی ہے کتابیں، اور اس میں پورا لکھا ہوا ہے کس طرح ہم اپنی زندگی گزار کے جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وہ اس حساب سے جو چل رہا ہے وہ وہاں پہنچ جائے گا۔ اور اسی طرح مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی حیات ابدی جو ہے اس کے لیے بھیج دیا ہے کتاب قرآن، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے نبی جو ہمارے آقا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہمارا آقا ہے، جو رب ہے، ہمارا پالنے والا مالک ہے، خالق ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وحدہ لا شریک لہ، جس کے لیے قل اللہ احد ہے کہ نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ جنا، وہی سب مالک ہے۔ اس نے ایک کتاب بھیج دی، وہ سلیبس ہمیں بھیج دیا گیا ہے قرآن کا، اور وہ ہمیں فرشتے جو تھے جبرائیل علیہ السلام لے کر آگے، اس میں پوری زندگی گزارنے کا سارا علم اللہ نے ہمیں دے دیا۔ سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، یہ ہمیں مل گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ دے دیا تو کہا یہ کلام کے اندر پڑھو، سمجھو، اور اس میں تمہاری زندگی گزارنے کا ایک ایک طریقہ، ہر چیز ہم نے بیان کر دی ہے، بالکل کلیئر کٹ۔ اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے قرآن کی، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس میں ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ ہمارا سلیبس جو آ گیا ہے قرآن، یہ کبھی بھی دنیا میں ساری کتابیں جلا دی جائے تو ایک قرآن ہی ایسی کتاب ہے جس کو اللہ نے نہ جانے کتنے لاکھوں ملین بلینز آف پیپل کے مرد، عورت اور بوڑھے، جوان اور بچے، سبوں کے دلوں میں اور دماغوں میں اس کو بالکل حفظ کروا دیا ہے کہ دوبارہ سے یہ کتاب جب چاہے لکھی جا سکتی ہے۔ صرف ایک قرآن ایسی کتاب ہے، ایسی کوئی اور کتاب دنیا میں نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا اس علم کی حفاظت کا ذمہ داری اللہ کے پاس ہے، اور اس کے اندر ڈیٹیل بھی جو
تفسیر بھی قرآن کی ایک آیت دوسرے کی کرتی ہے، وہ حدیث کے صورت میں پریکٹیکلی کر کے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، تو وہ حدیث کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھ لی ہے، قرآن و حدیث کی. اسی لیے ہم کو اس پہ عمل کرنے کو کہا ہے کہ قرآن پہ اور حدیث پہ ہم عمل کریں، اور ہمارا یقین کامل ہے کہ ہم اس پہ پورا عمل کریں گے. اور جب ہمیں موت آئے گی تو پھر اللہ کا جب حکم آئے گا، اللہ کے حکم سے موت آئے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم فالو کرتے رہیں گے اور دنیا میں غفلت میں نہیں پڑے ہوں گے، تو پھر ہم کو ہمیشہ انشاءاللہ اچھا رزلٹ ملے گا اور ہمیں جنت مل جائے گی. اور مین ہمارا فوکس ہی اس بات پہ ہے کہ ہم دنیا میں اچھے کام کریں اور پھر جا کے ہمیں آخرت میں جنت مل جائے. کیونکہ سورہ قاف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد كنت في غفلة من هذا، کہ بلا شبہ یقیناً تو اس بڑی غفلت میں تھا اس دنیا میں. اور پھر کہا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، سو ہم نے تجھ سے یہ تیرا پردہ آج قیامت کے دن ہٹا دیا. سارے لوگوں سے، چاہے ہندو ہو چاہے یہود نصارہ کوئی بھی، ان سے کہا بس تیری نظریں آج بہت تیز ہیں، اب دیکھ لو قیامت میں کھل گیا سب کہ یہ جنت ہے یہ دوزخ ہے، یہ سب جو کچھ ہم نے تمہیں بتایا تھا اس کے لیے دیکھو کھل گیا. کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی موت آئی اور ہم مرے، اس کے بعد ہی سے ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اصل حقیقت کہاں کیا ہے، ہم کہاں پہنچ گئے. یہ ہم لوگ کو ساری ایک ایک چیز کر کے کھلتی چلی جائے گی. اس کے لیے ایک حدیث بہت ہی زیادہ مشہور ہے، لیکن اس کو میں بتا دیتی ہوں کہ قبر کے لیے کہا گیا ہے کہ جب مرتے ہیں تو جا کے قبر میں ڈالا جاتا ہے، تو قبر جو ہے روزانہ پکارتی ہے اپنے جو آدمی اس قبر میں آئے گا اس سے کہتی ہے انا بیت الدود، انا بیت الظلمہ، انا بیت الوحدہ، انا بیت الوحشہ. یعنی وہ اتنی ساری چیزیں کہتا ہے کہ قبر پکار پکار کے کہتی ہے کہ اے لوگوں یاد رکھو کہ میں موت ہوں، موت کے بعد جب تم آؤ گے تو یہ تنہائی کا گھر ہوگا، کیڑوں کا گھر ہوگا اور مٹی کا گھر ہوگا، خوشیوں کو ضائع کر دے گی یہ موت، اور پھر یہ ایسے ویرانی کا گھر ہوگا، یہاں سناٹا ہوگا، وحشت ہوگی، رونق یہ سب نہیں ہوگی. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بتائی تو گئی ہے حدیث میں، لیکن یہ حدیث بالکل ضعیف ہے، یہ فاسد حدیث ہے. تو اس کو آپ لوگ سن کے کبھی بھی یہ نہیں سمجھیں کہ قبر روزانہ پکار کے آواز دیتی ہے اور کہتی ہے ہم سے یہ حدیث کی سند صحیح نہیں ہے. اور یہ حدیث بہت کامن ہے، کہی جاتی ہے، تمام لوگ علماء لوگ بہت بھی مسجدوں میں بھی ہر جگہ کہتے ہیں، لیکن یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے. اس لیے ہم بتا دے رہے ہیں کہ یہ حدیث بہت کامن ہے، اس کو صحیح نہیں سمجھیں آپ لوگ. اچھا تو لیکن پھر بھی ہمیں اپنی موت کو یاد کرنا ہے کیونکہ ہمیں مرنا ہے کسی وقت. تو میری عزیز بہنوں پلیز سب لوگ یاد رکھو کہ شریعت کے حساب سے ہمیں جو اعمال بتائے گئے ہیں جو صحیح ہیں اس کو ہمیں ضرور کرنا ہے، اس پہ ڈھونڈنا ہے متفقون علیہ حدیث جو صحیح ہے، جو یاد آتی ہے ہمیں ہر بات کو، تو وہ حدیثیں سنیں. جیسے کہ صحیح حدیث میں ایک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کا جنازہ جا رہا تھا تو انہوں نے کہا نجات پا گیا یا پھر اس سے نجات مل گئی. تو لوگوں نے پوچھا کیا مطلب، آپ تو دونوں باتیں کہہ رہے ہیں کہ نجات پا گیا اور نجات مل گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کی سند بالکل صحیح ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مومن جو ہوتا ہے دنیا میں، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور صحیح سے اسلام پہ چلتا ہے، تو مومن کو دنیا کی مصیبت سے مر کر نجات مل جاتی ہے. یعنی دنیا میں جو آزمائش ہے، مشکلات ہیں، وہ سب ہے تو اس سے نجات ملتی ہے. اور وہ جب انتقال کرتا ہے دنیا سے آخرت کی طرف تو وہ اللہ کی رحمت کی طرف انتقال کر جاتا ہے. اب کیونکہ وہ ٹرانسفر ہوتا ہے جب یہاں سے وہاں تو وہ اس کو رحمت ملتی ہے، تو اس کو دنیا سے نجات مل گئی. اسی طرح کافر سے لوگوں کو نجات مل گئی. کافر اور نافرمان بندہ کیسا ہوتا ہے کہ وہ دنیا والوں کو تکلیف دیتا ہے، تو جب وہ مر جاتا ہے تو اس سے لوگوں کو نجات مل جاتی ہے. کبھی وہ انسان کو تنگ کر رہا ہے تو کبھی جانوروں کو، تو کبھی پودوں کو وہ کر رہا ہے، اس کے ظلم سے اور بد اخلاقی سے لوگوں کو نجات مل جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جب کوئی بھی مرتا ہے تو دو ہی حالت ہوتی ہے، یا تو اس سے لوگوں کو نجات ملتی ہے یا اس کو لوگ یہاں دنیا کے عذاب سے، مصیبت سے نجات مل گئی. تو یہ ہے صحیح حدیث. اسی طرح میری عزیز بہنوں موت جو ایک اٹل حقیقت ہے اس کو ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے. جیسا کہ غالب شاعر جو تھے وہ کہتے تھے موت کا ایک دن معین ہے
نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ یعنی جو لوگ مومن ہوتے ہیں اور جو اچھے، ان کو پتہ ہے کہ ایک موت کا ایک دن فکس ہے، معلوم ہے سب کچھ، لیکن ہر دن وہ رات بھر جاگتے رہیں گے، تہجد پڑھ رہے ہیں، پریشان ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتہ آتا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری موت کا ٹائم لکھا ہو، تو ہر لمحے وہ ڈرتا رہتا ہے۔ تو حالانکہ حقیقت تو یہی کہ وہ اپنے ہی وقت پہ آئے گی، تو لیکن کسی کو معلوم تو نہیں ہے کہ آج وہ، کل ہماری باری ہے، آج سنتے ہیں ایک جنازہ گیا، کل پتہ چلا ہمارا جنازہ جا رہا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت تیاری رکھنی ہے، ہر وقت ہر لمحہ ایسا کام کرنا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس کو تیار رہیں، اس کو فیس کرنے کے لیے۔ اور ساری دنیا میں ہی ساری دولت رہ جائے گی، جس کے لیے ہم یہاں دنیا میں اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت رات دن کرتے ہیں کہ ہم کمائی 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 اس میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ دنیا سے جب جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہی ہم آئے ہیں اور اسی کی طرف ہم واپس جا رہے ہیں، اور واپسی میں کیا ہوتا ہے؟ خالی ہاتھ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں لے کے جاتے۔ کیا لے جاتے ہیں؟ صرف ایک نیک اعمال، جو ہم نے نیک اعمال دنیا میں کیا ہے بس وہی ہمارے ساتھ جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور کوئی بھی مصیبت جب آئے تو اس وقت بھی پڑھنے کی دعا یہی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے ساتھ پڑھتے ہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یا اللہ تو میری مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور اس سے بہتر اس کو تبدیل کر دے، بہتر سے۔ تو یہ دعا بھی بہت اچھی ہے، ہمیں پڑھنی چاہیے۔ تو جو مرنے کے بعد جو زندگی ملے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، کیونکہ موت کو بلا کے اس وقت جانور کی شکل میں لا کے جنت دوزخ سب کے درمیان اللہ تعالیٰ ذبح کر دیں گے اور کہہ دیں گے، کروا دیں گے، فرشتوں سے کہہ دیں گے بس اس کو ذبح کر دو، اب موت نہیں آنی۔ جو جنت میں گیا وہ جنت میں ہے، اور جو جہنم میں گیا وہ جہنم میں، وہ ابدی زندگی ہے، وہاں کے لیے بالکل پکا ہو جائے گا۔ اس کے لیے دنیا سے جب آپ سب کو پتہ ہے پرشین جو وہ تھے بادشاہ تھے، امپائر تھے، تو انہوں نے الیگزینڈر دا گریٹ جو بہت مشہور ہیں، ان کو کیا اسکندر مرزا کیا بولتے تھے نا، جو رشیا کے رولر تھے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ 3 باتوں کی وصیت کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو میں جب دنیا سے جاؤں گا نا تو میں خالی ہاتھ جاؤں گا، تو جب میرا کفن مجھے پہنا دینا تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال کے خالی ہاتھ دکھا دینا کہ یہ جو ہے میں کتنا کمایا، میں نے پوری بادشاہت میرے پاس، لیکن آج میں مرنے کے بعد دونوں ہاتھ خالی جا رہا ہوں، تو میرے کفن کے اندر میرے ہاتھ نہیں رکھنا بلکہ دونوں ہاتھ باہر نکال دینا، ایمٹی ہینڈڈ نظر آئے پوری دنیا کو کہ میں بالکل خالی ہاتھ یہاں سے جا رہا ہوں۔ آیا تھا دنیا میں تو بچہ تھا چھوٹا، اور بغیر کپڑے بغیر اس کے خالی ہاتھ آیا تھا، اور آج بھی جا رہا ہوں تو دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ پھر دوسری چیز انہوں نے یہ کہی تھی، وصیت کی تھی کہ جو ڈاکٹرز ہیں نا یہاں پہ، یہ سارے ڈاکٹرز جنہوں نے میرا علاج کیا، سب کیا، اور کوئی ہمیں بچا نہیں سکے گا، تو یہ سارے ڈاکٹرز مل کے ہمارا جنازہ اٹھائیں، ہمارے کفن کو قبر تک پہنچانے کے لیے یہ اٹھائیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ کوئی بھی کسی کو زندگی نہیں دے سکتا اللہ کے سوا۔ یہ جتنے بھی ڈاکٹر ہیں جتنا بھی علاج کر لیں، کتنا بھی کریں گے، لیکن جو میرا ٹائم لکھا ہے ہم اسی ٹائم پہ جائیں گے۔ تو یہ ہماری دوسری وش ہے، دوسری وصیت ہے کہ جب بھی جائیں گے تو سارے ڈاکٹرز مل کے ہمارا جنازہ قبر تک لے جائیں گے اور دفن کریں گے، اور دنیا کو دکھا دیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی پاور نہیں تھی کہ ہم اس کو زندہ رکھ سکتے تھے، بادشاہ کو، چاہے ہمیں کتنی ہی دولت مل جاتی لیکن ہم نہیں رکھ سکتے تھے۔ تیسری چیز انہوں نے ایک اور وصیت کی تھی کہ جب میں جاؤں تو میرے ساتھ صرف میرے اعمال، جو میں نے نیک کام کیا ہے، کنواں کھدوا دیا ہے، سڑکیں بنوا دی ہیں، صدقہ کیا ہے، یا پھر ہم نے اپنا دین کسی کو سکھایا ہے، قرآن پڑھنا یا کچھ بھی سکھایا ہے، تو یہ کیا ہو، یا پھر جو ہمارے دوست احباب جو غریب تھے، جو ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے تھے، وہی سب تو مجھے ملنا ہے، اور تو کوئی پیسہ مجھے ملنا نہیں ہے۔ اس لیے گھر سے جب ہمارا جنازہ چلے گا اس وقت سے لے کے قبر تک جاتے ہوئے پورے پیسے دولت کو میرے روڈ کے چاروں طرف پھینکتے ہوئے چلے جانا، یعنی پورا روڈ جو ہے چاروں طرف، یہ تمام کتابوں میں آپ کو ملے گا، آپ لوگ دیکھیں ڈھونڈیں، ہر جگہ لکھا ہوتا ہے۔ اس طرح انہوں نے کہا کہ پیسہ جتنا بھی، ویسے تو پیسہ بہت ہوگا لیکن انہوں نے کہا تھا پورا راستہ پیسوں سے غریبوں کے لیے یعنی لٹاتے ہوئے، بس ایسے کر کے ہمیں لے جانا قبر میں۔ تو کتنی بڑی بات ہے نا کہ اس طریقے سے ہم بھی سوچ لیں کہ ہمارے پاس جو بھی پیسہ ہے، جو بھی دولت ہے، سب یہیں رہ جائے گی، کچھ بھی نہیں جانا ہے، صرف یہ کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو نیک تربیت کی ہے، ان کو دین سکھایا ہے، تو یہی سب ہمارے ساتھ جانا ہے۔
تو نیک اعمال ہمیں خود بھی کرنا ہے اور پھر اپنے بچوں کو سکھانا ہے، وہی جانا ہے۔ اور جو دنیا میں کوئی مرنے کے بعد 40واں کرے گا، سوئم کرے گا، برسی کرے گا، فاتحہ خوانی کرے گا، یہ ساری بدعتیں، کچھ نہیں ملنا ہے، اس سے عذاب ہوگا، اس سے مزید کتنی بھی آپ سیریسلی سوچئے کہ اتنی ہم قرآن خوانیاں کرواتے ہیں، آج 50 قرآن وہاں پڑھے گئے، فلاں مسجد میں یہاں تسبیح پڑھی جا رہی، یہاں یہ پڑھا جا رہا ہو، یہ کچھ نہیں بچائے گا ہمیں، کچھ بھی نہیں، کیونکہ یہ بدعت ہے، یہ نہیں کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کو، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو پیار نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام، وہ جب ان کے بیٹے مرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کو نہیں پیار کرتے تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا صحابہ نہیں پیار کرتے تھے؟ ان لوگوں کو نہیں سمجھ آیا کہ ہم قرآن خوانی کروائیں، ہم کو بہت سمجھ آ گیا ہے کیوں ہم ایسا کام کر رہے ہیں جو انہیں کبھی کسی نے نہیں کیا۔ وہ کام ہم کہاں سے سیکھ کے، آج کل کے مولوی حضرات جو بھی ہم کو سکھا رہے ہیں، ہمارے باپ دادا جنہوں نے بھی سکھایا، غلط سکھایا نا، تو اس کام کو چھوڑ دیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا دنیا اور آخرت میں، کوئی بھی یہ کام ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ اور ہم لوگ یہ خلفائے راشدین نے نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا یہ قرآن خوانیاں، کسی نے یہ سب بدعتیں نہیں کی، تو پھر ہم یہ بدعتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ جاہل مولوی حضرات کے چکر میں پڑھ کے ہم جو ہے یہ سب الٹی سیدھی چیزیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے پسند کا کھانا میرے ماں باپ یہ کھاتے تھے، سامنے فاتحہ رکھ کے دیگ پکوا دیا، بریانی بٹ رہی ہے، یہ روحیں کہاں چلی گئی ہیں؟ روحیں دو ہی جگہ جاتی ہیں، یا علیین میں یا سجین میں، یہ دو جگہ جاتی ہیں، یہ آ کے ٹہلتی نہیں ہے، کہتے ہیں آج روح آ رہی ہے، ٹہل رہی ہے، جمعرات کو فاتحہ دلا دو۔ کہاں سے دلا دو بھائی؟ وہ تو گئی، یا تو نیک کام کیا ہوگا تو علیین میں چلی گئی، اور اگر برا کام کیا ہوگا تو وہ پھر چلی گئی سجین۔ اب یہ علیین سجین کو دو طرح سے لوگ سوچتے ہیں کوئی ایک خاص جگہ ہے جہاں کی عالم برزخ میں مرنے کے بعد جو زندگی ہے، جہاں روح ہم لوگ کی جاتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک جگہ ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علیین سجین، جو سجین ہے، یہ دونوں ایک جگہ ہے جہاں روحیں جا کے جمع ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، ایک طرح کا رجسٹر ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب روح اٹھائی جاتی ہے، وہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اوپر سے جب ان کو واپس کرتے ہیں، تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ان کا نام وہاں ریکارڈ ہو جائے، علیین میں کر دو، اور جو برے لوگ ہیں وہاں سے آسمان سے پھینک دیے جاتے ہیں نیچے، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کا نام سجین میں ڈال دو۔ تو یہ اللہ کے پاس جا کے فیصلہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی روح اٹھ کے اوپر جاتی ہے تو اس کے بعد وہاں سے فیصلہ ہو کے آتا ہے، تو پھر آدمی کو وہاں پہ پڑے رہیں گے وہ قیامت تک، جب تک کہ سور نہیں پھونکا جائے گا اس وقت تک وہاں رہیں گے۔ اب یہ انسان کی باڈی تو کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، ختم ہوتی ہے، لیکن وہ انسان کا جو عالم برزخ پہ جو روح ہے، روح کس شکل میں ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے، یہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ مر کے کوئی آیا نہیں ہے واپس کی آ کے ہمیں بتائے گا، کوئی نہیں بتاتا۔ لیکن حدیث سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، بس وہی باتیں ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ روحیں جو ہیں چلی گئیں وہاں پہ عالم برزخ میں، تو وہاں سے آ کے وہ ٹہلتی نہیں ہیں، وہ گھومتی نہیں ہیں آپ کے گھروں میں۔ کوئی کہتا ہے ہم نے بیٹھا دیکھا، ہمارے بستر پہ آ کے بیٹھے، ہمارے یہ کیا وہ کیا، یہ سب غلط ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے نا، وہ طرح طرح کی شکلیں بنا بنا کے آتا رہتا ہے اور وہ ہمیں بیوقوف بناتا ہے، اور ہم بیٹھ کے ان کے لیے فاتحہ کرتے رہتے ہیں اور بنا کے دیگ بانٹتے رہتے ہیں، اور یہ سب کچھ کرنے کا فائدہ نہیں۔ آپ کو کسی کو دینا ہے، اس کو پیسے دے دیں، وہ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لے گا، پھر وہ اس کا آپ کو ثواب مل جائے گا، وہ اپنے مہینے کا راشن لے لے گا، ٹھیک ہے ثواب۔ لیکن یہ جا جا کے جو قبروں کے اوپر چڑھایا جا رہا ہے، یہ سب کر رہے ہیں، چڑھاوا ہو رہا ہے کہ 40 دن تک قبر پہ جاؤ، وہاں پہ قرآن خوانی کروا لو۔ اب ایک مولوی کو بٹھا دیا، ان سے کہا روزانہ یہاں قرآن پڑھیں، پھر وہاں جا رہے ہیں اپنے قبروں پہ پھول نچھاور کرو، پھول ڈالیں۔ کچھ لوگ جا رہے ہیں تو ولی کی قبر ہے طواف کر رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں چوم چاٹ رہے ہیں، کوئی چراغاں جلا رہے ہیں، کوئی جمعرات کی رات ہے، اچھا یہاں تو روحیں آ رہی ہیں، چلو چراغ موم بتیاں جلائیں، اگربتیاں جلائیں، خوشبو لائیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نہیں ہے ہمارے دین میں۔ اگر یہ سب ہوتا تو ہمارے نبی نہیں کرتے، ہمارے تمام صحابہ حضرات نہیں کرتے۔ جب کسی نے کچھ نہیں کیا تو اہل قبر کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے،
اس کو کچھ بھی نہیں ہے ان بدعتوں سے، شرک سے، کسی کو یہ حرام کام سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہاں بیٹھ کے قوالی ہو رہا ہے، عرس ہو رہا ہے، میلہ ہو رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، نظر و نیاز ہو رہی ہے، ماربل کے بڑے بڑے وہ خطبے لگائے جا رہے ہیں، مسجدیں بنائی جا رہی ہیں قبر کے اوپر، اور مقبرہ بنایا جا رہا ہے، اعتکاف کر رہے ہیں، قبر والے سے دعا کر رہے ہیں، اس کو مشکل کشا سمجھ لیا کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا ہے، یہ قبر والا گیا ہے تو ہماری سفارش کرے گا اللہ سے۔ تو یہ تمام چیزیں جتنی بھی باتیں ہیں نا، یہ سب گناہ کی باتیں، یہ سب چیزیں جاہلانہ رسمیں، ان کو بدعتیں ہیں، شرک ہے، اس سے کبھی بھی ہم بخشے نہیں جائیں گے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ بالکل بھی اس سے باز رہیں، ورنہ پھر آپ سب کو ہم بتا چکے ہیں حوض کوثر والی حدیث کی، جب وہ حوض کوثر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو اس وقت سارے نمازی جو ہے اپنے مسلمان جو ہے اپنے نماز کے وضو کے پانی کی وجہ سے ان کے پورے روشن ہوں گے، ان کے پوری باڈی پارٹس چمک رہے ہوں گے، شائن کر رہے ہوں گے، تو وہ کہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتی 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 پکاریں گے، ساری امت لائن سے آ رہی ہوگی وہ حوض کوثر پہ تاکہ پانی پی کے ہمیشہ کے لیے پیاس بجھ جائے ان کی۔ تو پھر وہ جب قریب آنے لگیں گے تو یہ جنہوں نے دنیا میں یہ قبروں پہ یہ کیا ہوگا اور فاتحہ خوانی اور یہ سب اپنی طرف سے نکال نکال کے نئی نئی چیزیں بدعتیں کی ہوں گی، بدعت پہ بھی ایک انشاءاللہ میں کروں گی ایک ڈیٹیل سے۔ تو یہ بدعت کے جو بدعتیں یہ کرے گا تو اس کے اوپر جب وہ قریب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ وہ سارے جو چمکتے ہوئے جو نمازی تھے نا، وہ سارے لوگوں کے درمیان اور حضور کے درمیان ایک پردہ گرا دیا جائے گا اللہ کی طرف سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیران پریشان ہوں گے، کیونکہ وہ علام الغیوب تو نہیں ہے، غیب کا علم تو انہیں کچھ نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ آپ جب چلے آئے تھے دنیا سے، آپ نہیں بتا کے آئے تھے ایسی کوئی چیز، لیکن یہ لوگ تو دنیا میں یہ سب کرتے رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اچھا ہمارے دین میں نئی نئی چیزیں انہوں نے ڈالی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آئے گا، وہ کہیں گے سحقن سحقن، دور ہٹ جاؤ دور ہٹ جاؤ، میری نظروں سے دور ہٹ جاؤ، اور ان لوگوں کو ہٹا دیا جائے گا اور ان کو حوض کوثر کا پانی نہیں پلایا جائے گا اور ان کی مغفرت نہیں ہو پائے گی۔ تو آپ سوچ لیں کہ یہ جو کام ہم لوگ یہ دنیا میں کر رہے ہیں اس سے ہمیں کیا ملنے والا ہے آخرت میں، یہ ساری بدعتوں کا ہمیں کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ تو میری عزیز بہنوں، سوچیں سمجھیں، عبادت کریں، یہ جھوٹ موٹ کے جو میلاد کر رہے ہیں، قرآن خوانیاں کر رہے ہیں، قوالی کر رہے ہیں، نعتیں آیت کریمہ کی وہ ختم، یاسین کا ختم تو اس کا ختم، یہ ساری چیزیں کچھ نہیں ہے ہمارے دین میں، یہ سب ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ان بدعتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حوض کوثر سے محروم رہ جائیں گے، شفاعت سے محروم رہ جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ملے گی، اور مال و دولت بھی دنیا میں ہم خرچ کریں گے اور ملنا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو، کاش ہم سب کو یہ دنیا میں سب بات سمجھ آ جائے اور ہم سب جہنم سے بچنے کی تدابیر کریں، اور ہم سب اپنے کو بھی بچائیں، اپنے عقل و فہم سے سوچیں سمجھیں، اور اپنے جاننے والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، اور جتنی بھی لوگ ہیں، جو بھی نالج آپ کو آ گئی ہے، آپ کو وہ ساری چیزیں اپنا آگے بڑھانا ہے۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، پلیز اس نالج کو سنیں سمجھیں اور آگے بڑھائیں، اور اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیں، بالکل انہیں چھوڑ دیں، اور جہاں سے جو بھی حق آپ کو مل جائے اسے قبول کر لیں، اور دین میں سیلفش ہو کر صرف اپنے لیے سوچیں، کیونکہ آپ اکیلے جائیں گے اپنی قبر میں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہیں بناؤ اگر وہ کفر کو اسلام سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، یعنی وہ بدعت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، تو آپ ان کو اپنا دوست نہیں بنائیں، اور تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ ظالم ہوگا۔ جو بھی یہ کام کرے گا، وہ عمل جو باپ دادا اور بہن بھائی وہ سب جو کر رہے ہیں، وہ عمل جو بھی کرے گا وہ ظالم ہوگا۔ یعنی ہمارے باپ دادا، عزیز اقارب، دوست احباب جو بھی یہ رسومات کرتے رہتے ہیں، ان کو دین حق کا صحیح علم نہیں تھا اور نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج پڑھ لکھ کر، جان کر، ہم اپنے عقل کو استعمال کریں اور یہ دیکھیں کہ آیا ہمارے مذہب میں اس کی کوئی دلیل ملتی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ملتی ہے تو اس پر عمل کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔
سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے دوستی رکھتے ہو، اللہ کو محبوب رکھتے ہو، اللہ کو مطلوب رکھتے ہو تو ہماری پیروی کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم لوگوں کو کہو کہ تم میری پیروی کرو، جو نبی ہمیں بتا دے اس کو لے لو، اسی جو اللہ تعالیٰ کہ نبی کہ یہ کیسے ہوگا جب تک ہم اللہ اپنا سلیبس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، جو قرآن سے بتا رہے ہیں، جو کر کے دکھا رہے ہیں، اگر ہم اس کو نہیں فالو کریں گے تو ہم کیسے کر پائیں گے نا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کی دوستی محبوب رکھتے ہو، مطلوب رکھتے ہو، تو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری پیروی کرو۔ اور یہ کس طرح ہوگا؟ پتہ ہے نا کہ ہم سب کو صرف اسی قرآن کو فالو کرنا ہوگا، ہم سب کو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا، اپنی چوز نہیں کرنا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی سے کچھ لے لیا، فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بات کا انکار کر دیا، بعض کو لے لیا، نہیں، ہمیں یہ کرنا ہے سورہ بقرہ میں جیسا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، پورے کے پورے، یعنی کہ ایک چیز جو بھی سنو کسی کا انکار نہیں کرو، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ کچھ احکام کو تو مان لو جو تمہیں پسند آ رہے ہو، جو نہیں آ رہے ہیں، جو مشکل لگ رہے ہیں اسے چھوڑ دیا، ایسا نہیں کرنا ہے ہمیں، کیونکہ ہم سب کا حساب ہمیں اللہ کو دینا ہے، ہم بچ نہیں پائیں گے، اللہ پوچھے گا، ہم جیسے ہی آنکھ بند ہوئی مرے تو اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم گمان کیے ہوئے ہو، تم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار میں پیدا کر دیا ہے؟ ابس، بالکل بیکار، ابسا کہا ہے نا، ابسا، تو افحسبتم انما خلقناکم ابسا، میں نے کیا بالکل بیکار ہی پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یہ تو ظاہر سی باتیں نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ اس فانی دنیا سے تم کو ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے، سمجھ لو۔ اس کی رونقیں جو آج ہماری آنکھوں کو چوندیائے ہوئے ہیں، بالکل ہم لوگ وہ ہو گئے دیکھ دیکھ کے رونقوں میں، اسی میں کھو گئے، تو ہم کو اس سے اپنے کو بچانا ہے۔ آج ہماری امت مسلمہ جو ہے اس نے امریکہ کو اپنا قبلہ بنا رکھا ہے، کچھ بھی دیکھو تو ویسٹرن میڈیا کی نقل، ہر بات میں نقل، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رہنا ہر کام ویسٹرن میڈیا کی نقل کر رہے ہیں، اسی میں ہم اپنی ترقی کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ ہم نے قرآن و حدیث کو تو کنارے چھوڑ دیا ہے بالکل، اور آج ہم کیا کرتے ہیں، یہود ہنود نصارہ ان کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں، اس میں جکڑے ہوئے، 1000 سال تو مسلم لوگوں نے حکومت کی، ان کے انڈر میں رہے وہ لوگ، لیکن آج دیکھیں ہمارے ایمان کی کمزوری کا یہ حال ہے کہ ہم ان کی نقل کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ آج وہ ہماری نقل کیا کرتے، ہم ان کے غلام بن گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں کیا فرماتے ہیں، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اور گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو آج ہم سب مسلمانوں کو چاہیے، کیا چاہیے کہ آپس کے تفریقوں کو مٹا دیں، ہم سب ایک ہو جائیں، ایک دوسرے کو دین حق سکھائیں، اس کی تبلیغ کریں، کوئی حنفی بن جائے، کوئی شافعی، کوئی اہل حدیث، کوئی مالکی، کوئی حنبلی، یہ سب بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے بندھنوں کو توڑ دیں، اس سے آزاد ہو جائیں، سارے علماء صحیح ہیں، سب کی عزت کیجیے، سب کی دل سے عزت، دل کی گہرائی سے عزت کیجیے، لیکن اپنا ماڈل، اپنا مین جو ہے ماڈل بنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہمارا کوئی ماڈل نہیں ہے، جو انہوں نے کہا ہے اس پہ چلیں، جو دوسرے نے کہا ہے اس کو رد کر دیں، جو غلط بات ہے ہر امام نے یہی کہا تھا کہ جو تمہیں صحیح چیز جہاں سے ملے اس کو لے لو اور ہماری بات کو دیوار پہ دے مارو۔ تو ہم کیوں ایک آدمی کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں ایک ہی جو ہمارے امام ہیں ہم انہی کو مانیں گے؟ نہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، چاہے کوئی بھی انسان جاتا ہے کوئی تبلیغی جماعت میں ہم اسی کو مانیں گے، کوئی جماعت اسلامی میں ہم اسی کو مانیں گے، کیوں بھائی؟ جہاں ہمارے نبی نے جو بات سکھائی ہم وہ مانیں گے، ہم کسی جماعتوں کو نہیں لے کے بیٹھیں گے، اس طرح تو ہم دین سیکھ ہی نہیں سکتے، اس طرح تو ہم پھر وہی جہنم میں چلے جائیں گے۔
پتہ چلا ایک آدمی بدعتیں کر رہا ہے، ہم وہ بدعتیں کرتے رہے پوری زندگی، تو ہم تو دین سیکھ ہی نہیں پائیں گے۔ ہمیں اپنا دماغ کھولنا ہے، دماغ کھول کے ہر ایک کی بات سنیں، سیکھیں، جہاں سے صحیح دین ملے اس کو پکڑیں، کہیں سے بھی جہاں جو نبی نے کیا ہے ہمیں بس وہ کریں، جو غلط کام ہے اس کو چھوڑ دیں، جو حق کام ہے جو ہمارے قرآن میں اور حدیث میں ہے بس ہم اسے کریں۔ ہم یونٹی کریں، تفرقہ نہ پیدا کریں آپس میں۔ اللہ کو راضی کرنا ہمارا مقصد حیات ہے، ہمارا مقصد حیات یہ نہیں کہ ہم الگ ہوتے جائیں۔ آخر ہم ان کو نہیں دیکھتے کہ یہود نصارہ کیسے یونائٹڈ ہوتے ہیں، دیکھیں کوئی امریکہ ہے، یو کے، انڈیا، چائنا، یہ لوگ کتنے یونائٹڈ ہوتے ہیں، اسلام کے خلاف یہ یونائٹڈ ہو کے ہم سے لڑتے ہیں، یہ متحد ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات کہ یہ مسلم امت جس نے 1000 سال رول کیا، آج یہ جو ہے ہمارے دین حق کے فالوورز ہونے کے باوجود آج ہماری قوم مغلوب ہے، آج یہ ہم پہ رول کر رہے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی قدرتی نعمتوں سے ہم مالا مال ہیں، ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، سونا ہے، زراعت ہے، سی ہے، مائنز ہے، خزانے، گولڈ ہے، ڈائمنڈ ہے، کیا نہیں ہے ہمارے مسلمانوں کے پاس؟ اس کے باوجود ہم انگریزوں کے اور ہندوؤں کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیوں آج دنیا میں ہمارا یہ حال ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے اصل عقائد کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی کوئی جان لے رہا ہے وہ ان کو مار رہا ہے، یہ ایک دوسرے کو ختم کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، 1.5 اینٹ کی اپنی اپنی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، کوئی ان سے شادی نہیں کر رہا ہے، کوئی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی یہ سب کر رہا ہے، اس طرح کوئی شرک کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، کوئی قتل کر دے رہا ہے ایک دوسرے کو نفرتوں کے اندر آ کے۔ تو یہود اور نصارہ کے بہکانے میں آج ہم پتہ نہیں کیا کریں، اپنے مسلمانوں ہی کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیں جواب شکوہ میں کتنا اچھا علامہ اقبال نے لکھا تھا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہم لوگ ذات پات میں آج لگے ہوئے ہیں، کتنے شرم کا مقام ہے، اسلام دشمن قوتوں کا ساتھ دے رہے ہیں مسلمان منافقت کر کر کے، اور آج ہمارے جو اصل مسلمان جو برے حال میں غزہ میں اور کہاں کہاں پڑے ان کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے۔ ہم کن کن کے ساتھ مل کے کیا کیا کر رہے ہیں؟ اپنے حالات پہ غور کریں، کیا کر رہے ہیں؟ ہماری کس طرح ہماری اگلی جنریشن آگے ترقی کر پائے گی جب ہم اسی طرح غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہیں گے؟ ہمیں کون بچائے گا؟ ہمیں یونٹی پیدا کرنی ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ بے شک مومن مومن کا بھائی ہے، بس صلح کروا دو ایک دوسرے میں آپس میں، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے ہم سے کہ تم مومن ہو اگر تو تم ایک دوسرے سے صلح کرواؤ۔ اگر کوئی آپس میں لڑ رہا ہے، ان کو ایک دوسرے سے سمجھ نہیں آ رہی ایک دوسرے کی بات، تو جس کو عقل ہے، جس کو سمجھ ہے، وہ دوسروں کی کدورت کو دور کروائے، آگے بڑھے، دلوں کی کدورت کو دور کرو، بغض کو، بغاوت کو اور یہ سب چیزوں کو بڑھنے نہیں دو، اس کو ختم کرو، اس کے خلاف اس کا کام کرو، اس بات کو رفع دفع کرو، فوراً سمجھاؤ دوسرے، کوئی تفرقہ ہے اس کو دور کرو، کوئی ہدایت ان کی ہدایت کے لیے دعا کرو، دشمنوں سے، کفار سے، ان سے بغض رکھو، لیکن مسلمانوں سے نہیں کرو، آپس میں متحد ہو کے رہو۔ سورہ رات کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حال کو، اپنے اوصاف کو خود نہیں بدلیں گی تو کبھی نہیں ہوگا۔ تو میری عزیز بہنوں، آج ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت دین اسلام کے مطابق کریں۔ ہم سب کو اللہ کے پاس جا کے جواب دینا ہے، حیات بعد الموت کی تیاری کریں۔ جتنا وقت ہم دنیا کی تعلیم کے لیے لگاتے ہیں، ہم اس کا آدھا کے 1/4 وقت بھی اگر ہم دین کے کام میں لگا دیں گے تو کیا ہمیں یہ ترقی نہیں ہوگی؟ کیا ہم اس دنیا میں ان یہود نصارہ کو ہرا نہیں سکتے؟ کیا ہم یونائٹڈ ہو کے یہ اپنی دائمی زندگی جو بعد والی وہ اچھی نہیں بنا سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ ہر لمحے کا جس کا ہمیں حساب دینا ہے ہم اس کی تیاری کریں، موت بعد الموت، حیات بعد الموت کی ہم تیاری کریں، اور دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں اور بعد میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آج تمام خیر کی باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تھیں اور شر میرے نفس اور شیطان مردود کی طرف سے تھا۔ سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔